بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن قبل دعوت اسلامی کے ایک ثنا خوان اسد عطاری کی ایک ویڈیو مجھے موصول ہوئی، جس پر یہ عنوان تھا کہ اسد عطاری صاحب نے مفتی حسن نقشبندی کی اصلاح فرما دی۔ تو عنوان دیکھ کر میں حیران ہوا کہ شاید اس میں کیا ہوگا اور پتہ نہیں کس بات میں اصلاح کی ہوگی، اور پھر اس بات پر بھی حیران ہوا کہ اب نعت خوان جو ہیں وہ مفتیوں کی اصلاح کریں گے۔ آج تک تو یہ ہوتا آیا ہے کہ مفتیان کرام نعت خوانوں کی اصلاح کرتے آئے ہیں، لیکن آج عجیب بات ہو گئی کہ مفتی کی اصلاح نعت خوان کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو جب دیکھا تو انتہائی جہالت پر مبنی اس کو پایا، اور اس میں ایسی باتیں تھیں کہ والعیاذ باللہ جس سے اسلام کی بنیاد پر ہی زد آتی ہے۔ اس کا ماحصل یہ تھا ساری اس کی گفتگو کا کہ اسلام میں 3 درجے ہیں برائی کو روکنے کے، اور اس میں پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، یا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے۔ تو یہ بات کر کے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں کہا کہ بھئی ہر عاشق رسول گستاخ کو دل سے برا جانتا ہے، لہذا آپ اسے کیوں کہتے ہیں کہ بھئی آپ ڈنڈا اٹھائیں، گستاخ کے پیچھے لگیں، جبکہ اسلام نے یہ آپشن دیا ہے کہ دل میں برا جانے تو کافی ہے۔ تو اس جاہل کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپشن جو ہیں یہ اختیاری نہیں ہیں، یہ اضطراری ہیں، کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر دوسرا اختیار کرو، دوسرا نہ ہو تو تیسرا اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ دوسرے پر طاقت ہوتے ہوئے یا پہلے پر طاقت ہوتے ہوئے تیسرے کو اختیار کر لو۔ مثلا اگر کوئی شخص برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس پر ہاتھ سے روکنا ہی فرض ہے، کوئی شخص زبان سے روک سکتا ہے تو زبان پر روکنا فرض ہے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر دل میں برا جاننا برائی کو یہ فرض ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اب اس سلسلہ میں اس کو پھر وہ کہنے لگا جی آپ کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول نے بارہا قرآن و حدیث میں برائی سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے، تو کیا وہاں پر تم اللہ رسول کے اس کلام کے مقابلے میں اگر کوئی کہہ دے کہ جی ہم تو برا جانتے ہیں، ہم سے کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو اس کو تم کیا جواب دو گے؟ اور پھر اس نے کہا جی دل میں ہم گستاخ رسول کو برا جانتے ہیں، یہ کافی ہے۔ جبکہ امام تقی الدین سبکی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السیف المسلول علی من سب الرسول میں اس کے مقدمہ میں ایک بڑی ہی بہترین بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَكْفِي الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ ہَا ہُنَا، فرمایا جو گستاخی رسول کا معاملہ ہے اس میں صرف دل سے برا جاننا کافی نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص کہے میں گستاخ کو دل سے برا جانتا ہوں، فرمایا اتنے سے وہ سبق دوش نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ اس کو قتل کر سکتا ہے تو قتل کرے، ورنہ کم از کم اس کا رد کرے اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے، جس طرح بھی ممکن ہو۔ تو اب تمہاری مانے یا امام تقی الدین سبکی کی مانے؟ اور پھر تم نے جو یہ بات کی ہے کہ دل میں برا جاننا کافی ہے اور گستاخ کے قتل کا مطالبہ کیوں کرتے ہو، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ حضور نے اپنے گستاخوں کو قتل کیوں کروایا؟ کیا صحابہ دل میں برا نہیں جانتے تھے؟ تو حضور نے کیوں فرمایا کہ ان کو قتل کرو؟ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ صحابہ کرام نے اور اسی طرح خلفائے راشدین نے کیوں قتل کروایا؟ حضرت صدیق اکبر نے ایک دستہ بھیجا جس نے 100 گستاخوں کو قتل کیا، تو وہ بھی کہتے جی دل میں تو میں برا سمجھتا ہوں۔
تو لہٰذا اس طرح کی جہالت بھری باتوں سے کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آ سکتی۔ اور پھر تم سے میں کہتا ہوں کہ تم بھی دل میں برا جان کر خاموش ہو جاتے، مفتی حسن صاحب کا رد کیوں کیا، ان کے بارے میں بات کیوں کی؟ اگر دل سے ہی برا جاننا کافی ہے تو پھر تم خاموش ہو جاتے۔ تمہارے جو پیر کے بارے میں بات کرے اس کے پیچھے تو لاٹھی لے کے پڑ جاتے ہو، اور اپنی زبانوں کی جو ہے وہ بکواسات سے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اور جب حضور کی بات آئے تو دل سے برا جاننا کافی ہے، جبکہ ہمارے ائمہ نے فرما دیا کہ ولا یکفی الانکار بالقلب ہاہنا، کہ ناموس رسالت کے مسئلے میں صرف دل میں برا جاننا یا دل میں انکار کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے پاس جو وسعت ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے، نہیں کرے گا تو قابل مواخذہ و سزا ہے۔ یہی بات قبلہ امیر المجاہدین نے فرمائی، اور ہمارا بھی یہی تم سے مطالبہ ہے کہ گنگے شیطان بن کر نہ بیٹھو، جہاں اپنے چندے مانگنے ہوں تو بھاگ بھاگ کر جو ہے وہاں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہو، وہاں بھی دل میں صرف ایک خیال کر کے بیٹھ جایا کرو، وہاں تو تمہیں بڑی جو ہے زبانیں لگ جاتی ہیں، اور جب حضور کی باری آئے تو پھر جی دل میں برا جان لیا ہم نے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امت انشاءاللہ ناموس رسالت کے مسئلے پر اسی رستے پر گامزن ہے جو رستہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے صحابہ کا اور خود سرکار دو عالم نے جو بتایا ہے، اسی پر امت گامزن تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔